حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں جن چیزوں سے معاملات بگڑتے ہیں، تباہیاں، بربادیاں بستیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں اور ملکوں میں اپنے خیمے ڈالتی، حالات ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں اور انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ ان امور میں سے سر فہرست عدم برداشت کا مادہ ہے۔ جس قوم سے، ملک سے، افراد سے، جماعتوں سے، لوگوں سے، پارٹیوں سے صبر چھن جائے، حوصلہ نہ رہے، بردباری، تحمل اور برداشت ختم ہو جائے، یہ قومیں جلدی یا بدیر وہ گھر، وہ افراد میں نے اس صفحہ ہستی سے تاریخ میں مٹتے ہوئے دیکھے۔ برداشت یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات میں سے ایک صفت ہے۔ سورۃ البروج میں مالک الملک فرماتے ہیں، ان بطش ربک لشدید۔ معاملہ اگر سختی کا ہے اور پکڑنے کا ہے اور فوری ہر بات کے اوپر بغیر برداشت کیے ایکشن لینے کا ہے، تو پھر ذرا مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا تیرا رب وہ پکڑ میں کسی سے کم ہے؟ نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ اور جکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہ جوڑ سکتا ہے تو توڑ بھی سکتا ہے، وہ بھیج سکتا ہے تو موڑ بھی سکتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، لیکن اس کی برداشت بڑی ہے، ساری زندگی گناہوں کی لے کے ایک توبہ کر کے آ جائے تو برداشت کر کے معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف نہیں کرتا، الودود، اپنی محبت کو پہلی محبت جیسی کر لیتا ہے، پیار کے دریا بہا دیتا ہے۔ ذو العرش المجید، طاقتور اتنا ہے، کسی سے مرغوب ہو کے یہ نہیں کرتا، ایسے عرش پہ مستوی ہے کہ جہاں کسی کی اپروچ نہیں۔ فعال لما یرید، مرضیوں کا مالک اتنا ہے کہ جو چاہے کر ڈالے، پوچھنے روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ یقین نہیں آتا تو حل عطا کا حدیث الجنود، تیرے پاس ان بڑے لشکروں، بڑی فوجوں اور بڑی سپاہ، قوت اور طاقتور بڑے بڑے گروہ جو حق کے مقابلے میں آئے، ان کی خبر نہیں پہنچی؟ فرعون و ثمود، سمودیوں نے کیسے تباہی، بربادی اور فساد پھیلایا تھا، اور فرعون نے کیسی چالیں چلی تھی۔ تیرے رب کی پکڑ ایک غوطے کی مار، اور پوری قوم سمود صرف ایک آواز اور ایک چیخ کی مار۔ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ یہی بات سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں، اور قسم اٹھائی والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم، اکثر قوموں پہ عذاب فجر کے وقت آیا ہے، یا دوپہر کے وقت سوتے میں آیا ہے، یا پچھلی رات میں بے خبری میں آیا ہے،
اللہ کہتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، دنیا کے 10 بہترین دن ذوالحجہ کے، ان کی راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، طاق اور جفت راتوں کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، راتیں جب چل پڑے اور ڈھلے ان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قوموں کا تذکرہ کیا اور کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، تجھے تاریخ نے یہ خبر نہیں دی کہ تیرے رب کی پکڑ کیسی تھی اور ڈھیل کیسی تھی؟ عادیوں کو قد دیے تو لمبے لمبے ستون بنا ڈالے، ارم ذات العماد، انہوں نے بڑی بڑی شہر آباد کیے۔ شہر ارم کو دیکھو، ستونوں والی ان کی بلڈنگیں دیکھو، اللہ کی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی تعمیرات ابھی تک دنیا میں نہیں ہوئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود کو دیکھو کہ پہاڑوں کو گھڑ گھڑ کے گھر بنائے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کی سخت گیریاں کہ نہ ماننے والوں کو برداشت نہیں کرتا تھا اور جسموں میں میخیں ٹھوک دیتا تھا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، ان قوموں نے سرکشی کو شہروں میں آبادیوں میں پھیلایا اور بغاوت پہ اترے، برداشت کے مادے ختم کر دیے اور اپنے مخالفین کو کاٹنے لگے، ان کی نسلیں مٹانے لگے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، خانہ جنگی، لڑائی، تباہی، بربادی کو عام کر دیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب نے پھر ان پہ جب اپنی سزا کا درہ چلایا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب حوصلے والا ہے، بردبار ہے، غافل نہیں ہے، وہ تو گھات میں ہے کہ کب جو ہے یہ بگڑنے سے نہ رکیں اور اپنی ساری انتہاؤں کو چھو جائیں، حدیں کراس کر جائیں اور میری حدود کو پامال کرنے پہ اتریں، تو پھر جب میری بے آواز لاٹھی حرکت میں آتی ہے تو پھر میری پکڑ کو تم نے نہیں دیکھا۔ لیکن میرے بندو کو تعارف کروا دیجئے، اور یہ تعارف آپ ہر جمعے سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ مالک فرماتے ہیں کہ محبوب اپنی امت کو کہہ دو وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، میری پکڑ اور جکڑ بڑی سخت ہے لیکن میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ اور میرا یہ تعارف وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ چھوٹے چھوٹے بندوں کے گناہ تو دیکھتا ہی ہے اور سر پہ چشم کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، دیگر خوبیوں کی وجہ سے، اچھائیوں کی وجہ سے عام صغیرہ گناہوں کو ویسے مٹائے رکھتا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر تیرے رب کا بھی قاعدہ وہی ہو جو تمہارا ہے، ہر بات پہ ڈانٹ، ہر بات پہ پکڑ، ہر بات پہ تانے، ہر بات کے اوپر جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا اور لوگوں کو شو کروانا کہ جو ہو رہا ہے میں جانتا ہوں، کون کیا کر رہا ہے مجھے علم ہے، اور جیسے تم فوری سزائیں دیتے ہو، پکڑتے ہو اور تمہاری برداشت کام نہیں کرتی۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر تیرے رب نے بھی لوگوں کے جرموں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، سیئات کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیا، لعجل لهم العذاب، تو پھر دنیا میں ہر وقت فوری پکڑ ہو اور اسی وقت عذاب ہو۔ بل لهم موعد، ہم نے ایک ٹائم اور ایک وعدہ مقرر کیا ہوتا ہے، ہم ڈھیل دیتے ہیں، باغی سمجھتا ہے کہ مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں، ہم وقت دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ٹائم میرا چل رہا ہے، ہم موقع پہ موقع دیتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ میری جڑیں بڑی مضبوط ہو گئی ہیں۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، اور جب تیرے رب کے پکڑ کا ٹائم آ جائے
پھر ساری دنیا بھی مل کے چھوڑا نہیں سکتی، پھر تیرے رب کے علاوہ ٹھکانا کہیں نہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالی نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا۔ مالک کہتے ہیں لوگوں میری برداشت دیکھو، وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر تیرا رب لوگوں کے ظلم، لوگوں کی زیادتیاں، لوگوں کی بربادیاں اور بغاوتیں، ضدیں اور انائیں، ہٹ دھرمیاں ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے پہ پکڑنے لگے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، پھر زمین پہ کچھ چلنے والا چپایا یا جاندار چیز نہ بچے۔ اگر ظلم کی وجہ سے تیرا رب پکڑنے لگے، ہر طاقتور جو مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے تیرا رب زمین کو صاف کر دے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ تیرے رب کی برداشت ہے کہ وہ اپنے حوصلے سے، ہمت سے، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ بندوں کو پھر بھی موقع دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آخری انتہا کو اور پوائنٹ کو چھوتے ہیں تو پھر وہ بچنے کے قابل نہیں رہتے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب آخری انتہا کو چھو لیں اور وقت آ جائے تو پھر ان کی بھاگ دوڑ، ہاتھ پاؤں مارنا، ان کا چیخنا، ان کا رونا، آمنت برب موسیٰ و ہارون کہنا، پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ حضرات، اللہ کا یہ تعارف ابتدا میں اس وجہ سے کروایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، پکڑ بھی رکھتی ہے مگر حوصلہ بھی کمال ہے۔ اللہ کا ایک وصف اور صفت عالیہ یہ بھی ہے کہ وہ صبور ہے، بڑا صبر ہے تیرے رب میں، وہ حلیم ہے، بڑے حوصلے والا ہے، وہ عفو ہے۔ اللہم انکا عفو، اللہ تو دیکھ کے اگنور کرتا ہے، گناہ کرنے کا ٹائم دیتا ہے۔ اللہ تو چاہے تو آنکھ کی نظر چھین لے، تیرے میں اتنی طاقت ہے، فعال لما یرید، کانوں کی سماعت چھین لے، اللہ دل کے برے ارادے اسی وقت سلب کر لے، اللہ قدم اٹھنے لگے تو قدموں کے اندر سے جان چھین لے، اللہ گناہ کرنے کے لیے جسم میں اٹھان پیدا ہو، پروان پیدا ہو، اللہ تو اس کی اٹھان اور پروان کو چھین لے۔ یہ ساری چیزیں تیرے اندر ہیں مگر پھر بھی تیرے حوصلے عفو تو حب العفو، پھر بھی کہتا ہے کہ چل بندہ ہے میرا، جیسے باپ کہتا ہے نا ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، اللہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلیں آج نہیں کل سدھرے گا، اور ٹائم دے دو اور دے دو۔ یہ ہے تیرے رب کا تعارف، چاہے تو جو مرضی کر دے مگر ٹائم دیتا ہے، اور انسان کو بھی اللہ نے اپنے صفت پہ اور اپنی وصف پہ پیدا کیا، اللہ نے اپنی فطرت پہ بنایا، بندے میں پکڑ کی طاقت رکھی ہے، ایکشن کی قوت رکھی ہے، اللہ نے اس میں گرمی رکھی ہے، غصہ رکھا ہے، اٹیک اور جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو آزادی دی ہے مگر ساتھ میں برداشت کی لگام بھی پہنائی ہے۔ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس تک جو سبق پڑھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حوصلے میں رہے، اوقات میں رہے، تھوڑا صبر کر، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، وبشر الصابرین، صبر والوں کو، حوصلے والوں کو، برداشت والوں کو اور تحمل والوں کو، بردباروں کو، اب وہ درگزر کرنے والے، وقار کے ساتھ چلنے والے، حوصلے اور ہمت میں رہنے والے، ان کو خوشخبری دے دیجئے، جو مرضی ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، یہ اکیلا بھی بچے تو کیا کہتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ جو کچھ دیا ہے سب اللہ کا تھا، رب نے ٹائم مقرر کیا تھا، مولا نے لے لیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، باری ہماری بھی لگی ہوئی ہے، وقت آنے والا ہے، إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى،
سبق سکھایا پیغمبر نے، موت واقع ہو گئی ہے۔ 70 شہداء احد میں پڑے، 70 شہداء بیر معونہ پہ پڑے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جو لے لیتا ہے وہ رب کا ہوتا ہے، جو دیتا ہے اسی کا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، نوحہ نہیں، جزا مزہ نہیں، گرے بان نہیں پھاڑنے، اپنے بال نہیں نوچنے، منہ پہ تماچے نہیں مارنے، سینہ کو بھی نہیں کرنی، اپنی کمرے چھلنی نہیں کرنی، بلکہ تحمل اور حوصلہ، بردباری، حلم اور انات، وقار، یہ وہ خوبیاں ہیں جو تیرے رب کو پسند ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان صبر کرنے والوں کو، برداشت کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ خوشخبری ہے، جن چیزوں میں صبر ہو، حوصلہ ہو، وقار ہو، یہ اس چیز کو مزین کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا دنیا میں جس چیز میں بھی رفق آ جائے، نرمی آ جائے، تحمل آ جائے، بردباری آ جائے، حوصلہ آ جائے، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانا، یہ اسے ایسے مزین کر دیتا ہے جیسے سونا بھی نہ چمکتا، حسین و جمیل بنا دے۔ بڑے بڑے گوہر، بڑے بڑے در، بڑے بڑے موتی، سیم و زر، وہ چمک نہیں رکھتے جو نرمی میں، پیار میں، تحمل میں، بردباری میں، حوصلے میں، رفق میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ یہ بیان کرنے کے بعد ساتھ میں اس کا متضاد بھی بتایا، وَلَا يُنزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانًا، جس چیز میں نرمی نہ رہے وہ استعمال کے بھی قابل نہیں رہتی، وہ استعمال کے قابل بھی نہیں رہتی۔ حضرات صابن تھوڑا سخت ہو جائے اسے جھاما بنا لیجئے، شاید کہ نہانے کے قابل نہیں رہا۔ آپ بے شمار چیزوں کو دیکھتے ہیں، نرم ہے تو ٹھیک، یہاں تو روٹی بھی نرم ہو تو کھائی جاتی ہے، سخت ہو تو وہ بھی چھوڑ دی جاتی ہے۔ آپ اور میں، ہم پھر انسان ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ متفق علیہ روایت جو امام بخاری اور امام مسلم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی، لوگو ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، تیرا رب بڑا رفیق، بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑا نرم، بڑا مہربان، اور تیرے رب کو بھی اچھا لگتا ہے کہ انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں پیار، ان میں محبت، ان میں نرمی، ان میں انا، ان میں وقار، ان میں عزت، ان میں آبرو، اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں، عجلت کے فیصلے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوب کہا ہے، کمال کی بات۔ بڑے سارے لوگوں کو میں نے 2 موقعوں پہ شرمندہ ہوتا دیکھا ہے۔ جب خوش ہوتے ہیں تو وعدہ کر لیتے ہیں، اور جب ٹینشن میں یا تکلیف میں ہوتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں۔ خوشی میں کیے ہوئے وعدے حالات جب بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں۔ وہ خوشی کے کیے وعدے جب پورے نہیں ہوتے تب نتائج بھیانک۔ آج اگر ہم اپنی قومی بربادی کا سبب دیکھیں تو ہم سارے سانپوں کے ڈسے ہوئے نہیں ہیں، وعدوں کے ڈسے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ 70 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے۔ رب کا قرآن عملاً نافذ ہے، لیکن کیا مجال جو ہم نے کیا؟ رب کا سسٹم رائج ہے۔ مشرق جس دن جس جگہ رب نے سورج کے نکلنے کا تعین کیا ہے، رب المشارق نے وہیں سے نکلے،
رب المغارب نے جہاں غروب ہونے کی جگہ رکھی ہے وہ ایک پل کے لیے اور ایک انچ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. یہ بگڑا ہے تو انسان بگڑا ہے. یہ باتوں کے ڈسے ہوئے لوگ خوشیوں میں مجھے موقع دو میں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا حضرات. اور جب ٹینشن میں آئے تکلیف میں آئے پھر ایسے ارادے کیے کہ خود بھی مر جاؤ قوم کو بھی مار دو, خود خوشیوں پہ اتر آؤ, گردنیں اتار دو, خانہ جنگی پیدا کر دو, لوگوں کو لڑا دو اپنے مقاصد لینے کے لیے. جو مرتا ہے مرے, جو بھاڑ میں جاتا ہے جائے, میرے مقاصد پورے ہوں. حضرات یہ عدم برداشت, اس کے پیچھے سینکڑوں اسباب. آج کی ملاقات کا موضوع ہماری اس بستی میں, اللہ کی اس دھرتی پہ, مالک کے دیے ہوئے اس ملک میں, وطن عزیز میں عدم برداشت کا جو اس وقت پھیلاؤ ہے, الاؤ ہے, جلاؤ پھراؤ ہے, مار دھاڑ ہے, قتل و غارت ہے, خانہ جنگی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ انسلٹ کرنے والا, تحقیر والا, توہین والا, آبرو ریزی والا جو ہمارا بہیو اور کردار ہے, اس نے پہلی قوموں کو بھی برباد کیا. کل میں نے شام میں دیکھا, اس سے پہلے میں فلسطین میں دیکھا, لبنان میں دیکھا, الجزائر میں دیکھا, لیبیا میں دیکھا, مصر میں دیکھا, عراق میں دیکھا. لوگوں یہ عدم برداشت تھی کہ جس نے پہلے آپس میں لڑایا, غصے کے علاوہ آگ جلائی اور پھر اس پوری قوم کو اس نے بھسم کر کے رکھ دیا. ہاتھوں کی بنائی ہوئی بلڈنگیں آج چاروں طرف کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں. تو اگر پیچھے سبب ڈھونڈیے گا تو عدم برداشت آپ کو نظر آئے گی. اس لیے ایک قومی دھارے میں رہتے ہوئے ہمارا قومی فریضہ بھی ہے, افراد ہوتے ہوئے, مسلمان ہوتے ہوئے, جماعت اور گروہ کے اعتبار سے, ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور دشمن کو موقع مت دیں. اس حوالے سے جو موٹے موٹے معاملات ہیں ان کی طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں. مدینہ منورہ ہے, ریاست مدینہ ہے, وفد آ رہے. یہ ایک وفد آیا ہے محبتیں لے کے, تڑپ, ایمان کی آرزو اور تمنا, بڑی تیزی اور بڑی جلدی. جب بندے کو کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہو, منزل تک پہنچنا ہو, تو پاؤں بھاری ہو ہی جاتے ہیں, ریسیں تیز ہو ہی جاتی ہیں, گاڑیوں کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. شادیوں میں واپس لوٹتے ہوئے کبھی گاڑیوں کو دیکھا کریں کیسے مقابلے ہوتے ہیں. آج یہ کاروان چلا ہے, وفد ہے بنی عبد قیس کا, اور جس کی نگرانی میں چلا ہے قوم کا سردار اشج ہے. جب مدینے کے پاس آئے انہوں نے اپنی سواریاں وہی چھوڑی اور دوڑیں لگا دی. شوق کی انتہا, ذوق اور تڑپ, موج در موج, فوج در فوج, یوں مدینے میں لپ کے محبت دیدنی تھی. شوق بڑا خوبصورت تھا. میرے محبوب نے استقبال کیا اور پھر پتا چلا کہ قوم آ گئی ہے, افراد آ گئے, عوام آ گئی ہے, مگر ان کا سردار ابھی نہیں آیا. کہا سردار کہاں ہے؟ کہا وہ پیچھے قافلے کی سواریوں کے پاس, سامان کے پاس ہے. کیا کر رہا ہے؟ اس نے جن کی سواریاں نہیں بندھی تھی اپنی قوم کی سواریاں ان کو باندھا. جن کے گھٹنے نہیں بندھے تھے اونٹوں کے گھٹنے باندھے. جو سامان ادھر ادھر تھا اسے پراپر جگہ پہ رکھا. گرد و غبار سے اٹا ہوا آیا تھا, وہاں پہ پانی کا اہتمام کر کے نہایا, صاف ستھرا ہو کے لباس تبدیل کر کے بڑی ٹھاٹ بات کے ساتھ, بڑے تحمل اور وقار کے ساتھ میرے محبوب کی دربار میں آیا. قوم اٹھی, عوام نے اٹھ کے استقبال کیا, ہمارا سردار آیا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا, جملے اور الفاظ سنیے,
कौम बड़े ज़ौक शौक से भाग के आगे आई थी, पहला नंबर पहले आने वाले को मिलना चाहिए था, मगर आका फरमाते हैं, जुमले हैं और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अशज अब्दुल कैस को, इन्न फीका खसलतैन, ऐ सरदार अब्दुल कैस कबीले के सरदार, अशज इन्न फीका खसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाह, तेरे अंदर दो खूबियां ऐसी हैं, आसमान का रब अर्शु का रब उन खूबियों को पसंद करता है, अल हिल्म वल अनात, एक तेरा तहम्मुल बुर्दबारी, हौसला ठहराव जो तेरे अंदर है, वल अनात, और दूसरा तेरा वकार है, इस वकार की वजह से तेरे रब को तू बहुत ज्यादा पसंद है कि तू अपने मुआमलात में जल्दबाजी नहीं करता, बहुत सोच समझ के फैसला लेता है, तहम्मुल से कदम उठाता है, बुर्दबारी से चलता है, और ये खूबियां तेरे रब को पसंद है। कहा महबूब, ये खूबियां मैंने खुद मेहनत करके कमाई हैं या रब ने मुझको गिफ्ट की हैं? कहा ये गॉड गिफ्टेड है। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने बंदे में वो खूबियां रखी हैं कि जो तुझको पसंद है। हजरात, इन खूबियों को आज आपने और मैंने अपने अंदर देखना है। मैं अगर सीरत का एक टाइटल रखूं, सीरत तैयबा का, नाम होगा बुर्दबारी, उन्वान होगा हिल्म, उन्वान होगा हौसला, पूरी जिंदगी बचपन से लेके आखिरी दिन तक मेरे महबूब की बर्दाश्त ही बर्दाश्त है, हौसला ही हौसला है। इंशाअल्लाह उसमें भी से हम कुछ नमूने लेंगे, लेकिन पहले अपने कौमी रवैयों को पढ़ें कि ये अदम बर्दाश्त है क्यों, और इस वक्त जो हमारे हालात हैं, इस अदम बर्दाश्त को हम क्यों इतना सीने से लगाए हुए हैं। लोगों सुनिए, ये अदम बर्दाश्त की खाई ऐसी है कि जिसमें गिरा हुआ मैंने निकलते नहीं देखा। ये अभी कुछ दिन पहले की खबर, 100 फुट से भी ज्यादा गहरी खाई, गाड़ी गिरी, लेकिन अंदर गाड़ी तबाह बर्बाद है, अंदर सवार बच गए। इन खाइयों में गिर के मैंने हादसात में लोगों को बचते देखा है, दलदलों में धंसते हुए मैंने लोग निकलते देखे, मगर अदम बर्दाश्त की दलदल में जो चला गया, निकलना मुश्किल। सैलाब के अंदर मैंने बड़े बड़े घर बचते देखे हैं, आबादियों में लोग बच गए, जानवर बच गए, मगर अदम बर्दाश्त के सैलाब में कौमें ऐसी बनी कि फिर दोबारा न लौटी। मैंने बड़ी बड़ी आंधियां और तूफान देखे। सच्ची बात यह है कि लोग बच गए, घर बच गए, छतें बच गई, दरो दीवार बच गए, मगर अदम बर्दाश्त की जब आंधी चली तो फिर कौमें आद न बची, कौमें समूद न बची, कौमें नूह न बची। लोगों बड़े बड़े लश्कर ताकतवर उठा दिए गए। मैंने बड़े बड़े सुनामी देखे, लेकिन अदम बर्दाश्त का सुनामी कोई नहीं। मुंह जोर हाथी है, हुजूम है, एक मनफी रवैया है, मुताद्दी जहर है। अगर मुझ में अदम बर्दाश्त आई और ये मनफी रवैया आया, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों में भी आएगा। और इसीलिए अगर कोई सबब जानना चाहता है, सबसे पहला सबब अदम बर्दाश्त का वो घर की तरबियत है, घर का माहौल है, अफराद के रवैये हैं, बड़ों का किरदार है। जब मैं घर में देखता हूं मेरे बाप में सब्र नहीं, मां में हौसला नहीं, बहनों के अंदर नरमी नहीं, भाइयों के अंदर वकार नहीं, सब जो है जल्दबाज और सब अदम बर्दाश्त के शिकार। बात हुई नहीं, गर्म हुए नहीं, और फिर गर्म होते हुए ठुस और ठा, लड़ाइयां और धमाके, कत्लो गारत। क्या है, बात सियासी हो रही है और उसके नतीजे में मौत है। हजरात, ये क्या है? एक कुत्ता है पड़ोसी का, उसने सामने वाले हमसाये का पालतू परिंदा खा लिया है। दोनों इस बात पे तलक हुए, बर्दाश्त से बाहर हुए, हौसला और तहम्मुल की हदें पार कर गए। जानवर पड़े हैं, जानवर मौजूद हैं, मगर दोनों हमसाये एक दूसरे की मौत का सबब बन गए। हजरात, बात अगर अदम बर्दाश्त की है, देखना चाहते हैं, गेंद लगी है आके गाड़ी के शीशे पे, शीशा टूटा नहीं है,
لگی ہے، باہر نکلا ہے، بچے کو تھپڑ مارے، بچہ ڈر گیا ہے، گھر والوں میں برداشت نہیں ہے، باہر نکلے ہیں، گیند سے تو شیشہ نہیں ٹوٹا تھا، اینٹیں اٹھا کے مار کے، گاڑی کے ساری سکرینیں توڑ کے، کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو۔ پھر دوسری طرف سے جو ہوا، پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ آگ میں جلے۔ حضرات اسی طرح میں نے دیکھا ایک چچا سے چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے ایک سائن کا، چچا نے سائن کروایا ہے، برداشت نہیں رہی، کرتے رہے، لیکن جب برداشت سے عدم برداشت میں گئے، 5 بھائیوں نے مل کے فیصلہ کیا، 5 بھائی ہیں، ایک امام مسجد ہے، بہترین نمازی ہیں، دیندار ہیں، عشاء کے بعد میٹنگ ہوتی ہے، بہت برداشت کر لیا اب نہیں ہوگا، ناانصافی، اسباب میں سے سبب ڈھونڈنا، میں انصاف کو مانگتا ہوں مگر دینے کو تیار نہیں، عدل کرتا ہوں مگر عدل کرنے کو تیار نہیں، عدلیہ سے امیدیں رکھتا ہوں، مگر میری پرابلم یہ ہے اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن کے فیصلے خود کرتا ہوں، نتیجہ عدم برداشت، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رات کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کے اندر 15 لوگوں کی گردنیں اتار دی جاتی ہیں، جوڑ جوڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے، قتل و غارت، خون ریزی، یہ عدم برداشت کے نتیجے اس دنیا میں ہم نے دیکھے۔ آج ایک گھر کی 4 دیواری میں 19 قبریں عدم برداشت کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح کئی معاملے، ماں سے پیسے مانگے ہیں پوری کے، ماں نے نہیں دیے، اس بچے سے برداشت نہیں ہوئے، ماں کا گلا دبا دیا ہے، باپ سے بائک مانگی ہے، باپ میں دینے کی ہمت نہیں تھی، پانی لگایا ہوا ہے، وہی کسی جس سے پانی بدلنا تھا اور پانی لگانا تھا، آج باپ کا لہو زمین کو سیراب کرنے کے لیے دے دیا، گردن کاٹ کے رکھ دی ہے۔ عدم برداشت کے نتیجے استاد نے چھڑکا ہے، خط لکھ کے پھندے سے جھول کے، بچہ جاتے ہوئے یہ بتا جاتا ہے کہ مجھ سے استاد کی چھڑک برداشت نہیں۔ پچھلے مہینوں میں آپ نے کلپ دیکھا، استاد نے ڈانٹا یا جھاڑا یا کچھ مارا، عدم برداشت، باپ نے گھر میں لا کے سیڑھیوں میں بٹھا کے بیٹے سے جوتے منہ پہ مروائے، نتیجہ عدم برداشت کا یہ ایک نتیجہ سامنے آیا۔ حضرات 2 جگہ پہ لڑے، چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑیاں بچ گئی، لوگ مر گئے، یہ اسباب کی طرف آئیے، قومی، اجتماعی، ملکی سطح پہ جس خانہ جنگی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور دھکیلا جا رہا ہے، اللہ کے لیے واپس لوٹے۔ میں نے جب اسباب ڈھونڈے ہیں، موٹے موٹے سبب، کہیں نجی لڑائی ہوتی ہے ذاتی، کہیں دینی اور مذہبی، کہیں اختلاف ہوتا ہے دنیاوی، کہیں اختلاف ہے کاروباری، کہیں اختلاف ہے سیاسی، کہیں پہ معاشرتی اور معاشی، کہیں پہ سماجی اختلاف۔ جب اس میں شدت آتی ہے اور تشدد کا رجحان آتا ہے تو پھر یہی عدم برداشت کا بھوت اور جن اور آصف جس طریقے سے قوموں کو نگلتا ہے، میں مثالیں دے چکا ہوں۔ عرب دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ اس وقت نگلا جا چکا ہے۔ حضرات امت مسلمہ کو آپس میں لڑا کے لڑ گیا چیتا تے میتا، دشمن نے حکمرانی کی ہے اور جتنے وسائل ہیں ان کو لوٹا ہے، آج نہ جان رہی ہے، نہ مال رہا ہے، نہ عزت رہی ہے، نہ تیل رہے ہیں، نہ دھاتیں رہی ہیں، نہ وہ سمندر رہے ہیں، نہ وہ دریا رہے ہیں، نہ وہ پہاڑ رہے ہیں، نہ وہ فصلیں رہی ہیں۔ آج سب چھن گیا اور ملک بدر ہو گئے، جلا وطن ہو گئے، کھائیوں میں ڈال کے فائر کر کر کے مار مار کے اپنوں نے جس طریقے سے دنیا کو دکھایا ہے، تاریخ ابھی بھولی نہیں۔ کل کی بات ہے، وطن عزیز، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہی تو دشمن کو بھا نہیں رہا، کوششیں کر رہا ہے لیکن ابھی تک اس کی داڑ میں نہیں آئے۔ تو اللہ کے لیے عملی طور پہ ایک ہونے کا،
बर्दाश्त का मादा रखने का, हौसला और तहम्मुल का, ये हमने मिल के कौमी तौर पे सबूत देना है। मुझे इस हवाले से जो सबसे पहली चीज नजर आई है कि ये लड़ाइयां इतनी शदीद क्यों हो जाती हैं। पहला सबब यह है कि मैं अपनी सोच जो रखता हूं, समझता हूं कि दूसरे सारे बेअकल हैं। जो मेरी सोच है वो सबकी होनी चाहिए। अल्लाह ने सोचें मुख्तलिफ बनाई हैं, अक्लें मुख्तलिफ बनाई हैं, अकल के पैमाने मुख्तलिफ हैं, जाविया निगाह मुख्तलिफ है। हजरात, नजर का इलाज और ऑपरेशन मुमकिन है, नजरियों के ऑपरेशन नहीं होता, याद रखना। और उसमें बड़ा वक्त लगता है, बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी की जरूरत है। अगर सिर्फ ऑपरेशन से बात होती, पैगंबर का एक मुक्का काफी था। बैतुल्लाह में दाखिल होते, जिन्होंने हजरे अस्वद रखवाया था, 4000 दुनियावी पहलवानों की ताकत रखने वाले नबी, 100 जन्नती आदमियों की ताकत रखने वाले पैगंबर का एक पंच 360 बुतों के लिए काफी था। मगर मेरे महबूब ने 21 साल हौसला किया, 21 साल बर्दाश्त किया। 13 साल उनके होते हुए बैतुल्लाह में सजदे किए। आप जरा सोचें, हमारा कोई दोस्त यहां का रहने वाला हिंदू जाए, इंडिया से मूर्ति ले आए और लाकर के मस्जिद अल मजीद में रख दे, आप रखने देंगे? और अगर आपका बस न चले, आप मस्जिद बदल लेंगे, यहां नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस मस्जिद में मूर्ति पड़ी है जी, हमसे नहीं होता सजदा, मूर्ति के होते। तेरे रब ने कितना बड़ा सीरत से सबक सिखाया। 13 साल मक्के में मेरे महबूब 360 बुतों के होते हुए सजदा करते रहे कि ये मेरा सजदा इनको नहीं अल्लाह को है। ये बर्दाश्त की कोई छोटी मिसाल है। और फिर 8 साल मदीने में, 13 और 8 21 बरस नबूवत के, शरीयत के, वही के, अहकाम के, नवाही के, जिहाद के, ज़कात के, नमाज के सारे हुक्म रब ने उतारे, सारे हुक्म उतारे। लेकिन इसके साथ साथ बर्दाश्त सिखाई। 21 साल आपने क्या करना है? पहले लोगों के दिल साफ करो, तज़किया करो। तामीर नफ्स अगला मरहला है। पहले सफाई जरूरी है। जिस पलाद में बिल्डिंग खड़ी करनी हो, पहले उस जगह की सफाई जरूरी है। तज़किया, तहारत, पाकीज़गी, हौसला, सब्र, बर्दाश्त, ये पैदा किया। कितने बुत हैं जो मेरे महबूब ने निकाल डाले मगर हौसले से। और जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए हैं, मक्का में आए हैं, आवाज आई थी। एक सबब यह भी है कि इंसान जब ताकत पकड़ता है तो तशद्दुद, जुल्म, बदले, इंतहा, अखीर, जिस्म काट के कमरों में फेंक के, उनके ऊपर दरियां बिछा के, ऊपर शराबों के बड़े बड़े मटके और कासे रख के, छन्ने जिनको कहते थे हमारे, जिनके पीछे नीचे तलवा से ज्यादा चौड़ा होता था, उलटते नहीं थे, जिनमें हम सालन डालते थे, पुरानी कौलियां, उनमें शराबें भर के, खाने डाल के, तड़पते लाशों के ऊपर रखे। जब वो हिलते थे तो एंजॉय कर रहे थे। अदम बर्दाश्त ने ये दिन भी दिखाया। मगर कुर्बान जाऊं इस मुअल्लिम के, हिलम सिखाने वाले, रब्बे गफूरे हलीम के इस नुमाइंदे के। आवाज आई थी, अल यौम यौम मलहमा, आज फतह का दिन है, जश्न मनाया जाए। अल यौम यौम मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, खून बहाया जाएगा। अल यौम यौम मलहमा, आज काटने का दिन है, गर्दनें काटी जाएंगी। अल यौम यौम मलहमा, आज गोश्त बनाने का दिन है, गोश्त बनाया जाएगा। अल यौम यौम मलहमा, आज पीस काटे जाएंगे। अल यौम यौम मलहमा, आज टिक्का बोटियां बनाई जाएंगी।
الیوم یوم ملحمہ، آج قیمے بنانے کا دن ہے، الیوم یوم ملحمہ، آج کباب شباب کا دن ہے، اور یہی ریت ہے کہ آج ہماری جیت ہے۔ یہ آواز اٹھی تھی، مگر موقع کو بھانپتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، 21 سالہ صبر، حوصلہ، استقامت، بردباری، تحمل مزاج شخصیت جواب میں صرف ایک جملہ بولتی ہے، الیوم یوم مرحمہ، آج رحم کا دن ہے۔ پتہ رحم کیا ہوتا ہے؟ ماں کو پیٹ میں بچہ جتنی مرضی ٹانگے مارے، وہ بدلے میں اس کو مکے نہیں مارتی۔ یہ رحم سے پیدا ہونے والا انسان، تیرے رب نے بھی تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، 9 ماہ تیری ماں نے بھی تیرا سب کچھ برداشت کیا ہے، ہر درد تحمل سے، ہر تکلیف برداشت کی ہے، شریکوں کے تانے سنے، سسرال کی باتیں سنی ہیں، کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھا ڈالی، شوہر کا ظلم و تشدد برداشت کیا، لوگوں کے تانے تنوڑے برداشت کیے، فزیکلی تکلیفیں اٹھائی، لیکن تجھے اپنے پیٹ میں رحم مادر میں تیرے رب نے ماں کو 10 دن بھی خوراک نہیں ملی، تیری خوراک میں کمی نہیں آنے دی، اس کی ہڈیوں سے بھی نکلوا کے تجھے ناڑو کے ذریعے پہنچائی۔ الیوم یوم مرحمہ، آج نرمی کا دن، رفت کا دن، پیار کا دن، رحمت کا دن، عزت کا دن، احترام کا دن، بردباری کا دن، وقار کا دن، صبر کا دن، حوصلے کا دن، الیوم یوم مرحمہ۔ اور پھر میرے محبوب نے کہا، میری قوم بتاؤ کیا کیا جائے، چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے؟ اندر ڈر یہی تھا، قومیں جب فاتح بن کے داخل ہوتی ہیں تو عزت والوں کو رسوا کر دیتی ہیں، اوپر والوں کو نیچے، نیچے والوں کو اوپر کر دیتی ہیں۔ حاکم وقت کا یہی وتیرہ ہے، سورہ سبا کا یہی پیام ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اور ملکہ سبا کو جو آپس میں ہوا وہ سب قرآن نے بیان کیا، مگر تاریخ بدل کے رکھ دی میرے محبوب کی برداشت نے۔ اس سے پہلے یہ حوصلہ رب نے جناب یوسف سے قرآن مجید میں بیان کروایا۔ پوری سورہ یوسف عنوان ایک ہی ہے، برداشت، حوصلہ۔ کل بھی تیرا ہے، مستقبل بھی تیرا ہے، عزت بھی تیری ہے۔ آج حالات میں سارے بھائی خلاف، باپ سے دور، وطن سے دور، کنویں میں پڑا ہوا، بکا ہوا، ایک سوتر کی ہڈی میں آنے والا غلام، غیر علاقہ، غیر شہر، نہ کوئی نام نہ کوئی کام، غلامی ہی غلامی، اور نظریں ہی نظریں، ٹارگٹ اور نشانہ، عزت، وقار، آبرو وہ بھی چھن رہی ہے، جیل ہی جیل۔ آنے والے ایام کی مستقبل میں خوابوں کی پیشین گوئیاں اور ان کی تعبیریں 7 سال اس مصر میں، اللہ اکبر، قحط سالی رہی ہے، 1-2 دن نہیں، 7 سال۔ اور ان 7 سالوں میں جس چیز کو نبھایا تھا برداشت سے، جلد بازیاں نہیں بلکہ حوصلے، جلد بازیاں نہیں، جتنی گندم ہے پریشر مت کرنا، گہائی میں نہیں، گہائی میں نہیں، بلکہ آپ نے اسے خوشوں میں رہنے دینا ہے، مٹی میں دبا دینا ہے۔ صبر، لڑائی نہیں، خانہ جنگی نہیں، برداشت اور قوت۔ لوگوں سے 2-4 ماہ کا قحط برداشت نہیں ہوتا، 7 سال۔ پتہ ہے سبب کیا تھا؟ لوگ دین کا علم رکھتے تھے، وہی پر یقین رکھتے تھے، تو اس پہ عمل کر کے رب نے وہ دن بھی گزار دی۔ عدم برداشت کی بہت بڑی وجہ، دنیاوی علم تو بہت ہے مگر دینی علم نہیں۔ دنیاوی علم بڑا ہے، اور یاد رہے دنیاوی علم میں برداشت نہیں۔ جو تربیت دینی علم کرتا ہے وہ دنیاوی نہیں کر سکتا۔ دنیاوی علم، تاریخی علم کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم یوم ملحمہ، کاٹنے کا دن، مگر ادھر جواب کیا آ رہا ہے؟ الیوم یوم مرحمہ، رحمتوں کا دن۔
یہ دین تھا جس نے سکھایا. اور پھر یہ برداشت تھی. کہا جو میرے رب کے گھر میں چلا جائے کچھ نہیں کہنا, جو میرے سب سے بڑے دشمن کے گھر چلا جائے, ابو سفیان کے گھر کچھ نہیں کہنا, جو اپنے گھر میں داخل ہو کے اندر سے کنڈی لگا لے, میری فوج دھکا مار کے دروازہ نہیں توڑ کے اندر جائے. اس سے بڑا کیا ہوگا؟ یہ برداشت, یہ حوصلہ اپنے اندر ہم نے من حیث القوم پیدا کرنا ہے. اور میں نے جن نتائج کو پڑھا اور دیکھا ہے اور جو اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم خود ساتھ فیصلے کرتے ہیں. سیال کوٹ کا وہ کرسچین, وہ عیسائی سری لنکا کا, اس نے جو بھی کیا تھا, کیا ہمارا دین کچھ نہیں؟ ہماری کوئی عدالت نہیں, کوئی ضمیر نہیں؟ ہم خود اٹھ کے فیصلے کر کے فوری اس کے نتائج دنیا کے سامنے رکھیں گے. لوگوں, ہم نے وہ دن بھی دیکھے. اس سے پہلے حافظ قرآن گجرانوالہ خود ایک رکشے والے نے مسجد کے امام سے مل کے اعلان کروا کے, صرف مسلک دوسرا تھا, اختلافی پوائنٹ کے اوپر لا کے اینٹیں مروا کر کے قوم نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے, قرآن مجید کی توہین کا ارتکاب کرنے والا, ہم نے اس کو مار دیا. حضرات, بڑا کچھ ایسے ہم سے ہوا. یہ خود فیصلے اور اس کے نتیجے. اسی طرح میں ایک اور سبب دیکھتا ہوں کہ خود مجرم ہو کے اپنے پہ پردے ڈالتے ہیں, وہ گناہ اپنے میں 100 گنا زیادہ ہوتا ہے, مگر دوسرے میں 1% بھی نظر آئے تو قوم کا ہجوم, عدم برداشت, اس کی لاش کو آگ لگا کے سڑکوں پہ گھسیٹ کر کے جس طریقے سے اس کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح علم کی کمی اور دینی علم کی کمی, بالخصوص کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ روایت لے کے آئے ہیں. ایک آشیانے اور آستانے سے گزرا جا رہا ہے, 2 لوگ ہیں. کہا گزرنے نہیں دیں گے. کہا یار کیوں؟ کہا نذرانہ دے کے گزرا جائے گا. کہا وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, دو گے کا مکھی بھی پکڑ کے دو. ایک نے مکھی پکڑ کے نذرانہ دے دیا, انہوں نے چھوڑ دیا, اور دوسرے نے مکھی کا نذرانہ نہیں دیا کہ شرک ہے. اس قوم میں اتنی برداشت نہیں تھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, چلے اس کا نقطہ نظر ہے, اس کی رائے ہے, اس کا ایک دین ہے, وہ ایک مذہب پہ ہے, وہ توحید کا علم بردار ہے, وہ نہیں کرنا چاہتا تو ہم اپنی سوچ اور اپنا قانون اس پہ مسلط کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین, دنیا میں کسی بھی دین میں انٹری میں اکراہ نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. یہ من مرضی کا سودا ہے, دل کرے تو بسم اللہ. لیکن اگر کوئی آ جائے 100 پابندیاں ہو سکتی ہیں, قاعدے اور ضابطے ہو سکتے ہیں. نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا, یہ حرکات سکنات نہیں کرنی, روزے میں یہ نہیں کھانا, اتنے ٹائم کے لیے یہ نہیں پینا, لیکن کوئی دین میں زبردستی لایا جائے گا نہیں, مگر عدم برداشت کا نتیجہ کہ اس کو مار دیا گیا. حضرات, میں اسی طرح ورا عدالت کے فیصلے جیسا کہ ذکر کر چکا ہوں, وہ بھی علم کی کمی بھی, اور بالخصوص دینی علوم کی کمی. 8ویں نمبر پہ ناانصافی اور عدم مساوات. جب ہم فیصلے میرٹ پہ نہیں کرتے, میرٹ پہ نہیں کرتے, اور میرٹ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. انسان کا بنایا ہوا قانون انسان کو امن کی ضمانت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ عدالتوں کے کٹہروں میں ہم نے لوگوں کو 8-8, 7-7 لاشیں اٹھاتے دیکھا ہے. عدم برداشت. کاش ہم میں حوصلہ ہوتا, کاش ہمیں علم ہوتا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے, قصاص ہے, لیکن میں اور آپ اٹھ کے یہ نہیں کریں گے. ارتداد, اس کی سزا قتل ہے, لیکن آپ اور میں مرتد کا فتویٰ لگا کے, قانون ہاتھ میں لے کے, عدم برداشت کے عنصر کو بڑھا کے, آگ لگا کے کسی کی گردن نہیں اتار سکتا. زنا, اگر شادی شدہ یہ کر رہا ہے اس کی سزا سنساری ہے, مگر آپ اور میں یہ نہیں کرتے. یہ حاکم وقت کا, یہ عدلیہ کا, حکومت کا, اپر ہینڈز کا, ہائر اتھارٹیز کا, ان قوتوں کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے ملک کو چلانا ہوتا ہے, مگر ہم سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے کے جس طرح بڑھ رہے ہیں. حضرات, 9ویں نمبر پہ میں تعصب, ضد اور انا کو دیکھتا ہوں. میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں, باقی سب غلط ہے. اس ضد نے, تعصب نے اور انا نے بڑی بڑی قومیں مروائی ہیں, گھر برباد کیے. میں نے 2 ڈرائیوروں کی انا کو, دونوں میں سے کوئی نہیں ہار رہا, گاڑیاں بھگا رہے ہیں. میں نے کئی سڑکوں پہ بکھری لاشیں دیکھی ہیں, انا صرف 2 لوگوں کی. میں نے موٹر سائیکل کے
ड्राइवर को, चलाने वाले को शौहर है, बच्चों का बाप है, हारन पे हारन दिया जा रहा है, ट्रेलर वाला लाइटें भी दे रहा है, मगर ये अपनी जिद और अपनी अकड़ में है, उसे नीचे होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने कल परसों जो सीन देखा, मेरा अल्लाह मुआफ करे, हालत नहीं थी देखने वाली। हामिला औरत टायरों के नीचे, पेट फट के कट के, बच्चा अंदर से बाहर, और फिर मोटरसाइकिल तबाह बर्बाद, और फिर बेटे को लेके जो बच गया है रो के गालियां दे रहा है कि ऐसे, ना उसमें बर्दाश्त ना इसमें बर्दाश्त। हजरात हौसले नहीं रहे, अल्लाह के लिए हौसला सीखे। अपनी अना की आग को भड़का के इसकी भेंट लोगों को नहीं चढ़ाएं। और 10वें नंबर पे मैं हसद को देखता हूं, हसद ने भी हमें कहीं का नहीं छोड़ा, बर्दाश्त खत्म हो गई है। आदम के 2 बेटों का वाकया बड़ी वाज़ेह मिसाल है, औरत का हुस्न और जमाल, उसके पीछे के इसके पास ज्यादा हसीन क्यों, मेरे पास कम खूबसूरत क्यों। इस हसद ने दुनिया का पहला कत्ल करवाया था। अल्लाह के लिए दुनिया की नेमतें लोगों के पास, इज्जतें, आबरू, ओहदे, मुकाम और मर्तबे, इनको देख करके हसद की आग में मत आइए इस तरफ। फिर गुरूर को मैं देखता हूं कि हर बंदा दूसरे से बालातर, मेरा ओहदा, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरा मुकाम, मेरा कदकाट, मेरी गुफ्तगू, मेरी तकरीर, मेरी तहरीर, मेरा बयानिया, मेरी गलबात, मेरी पार्टी, मेरी जमात और मेरा मंशूर, मेरा दस्तूर, ये दूसरों से बालातर है। इसने जो है अदम बर्दाश्त दूसरों के अंदर खत्म करवाई। और इसी तरह सब्र की कमी, इश्तिहाल अंगेजी, मैं देखता हूं अदम मुआफी हमारे अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है। और सीरत यूसुफ और सूरत यूसुफ दोनों भूल गए हैं कि भाइयों को मुआफ कैसे किया था। और आखिरी मिसाल देना चाहता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस बात की और बुर्दबारी की। मेरा रब मुआफ करे, आज तलाकें, आज लड़ाइयां, घरों में बर्बादियां, कौमी धारे, कत्लो गारत, और जिस कदर भी ये जादू, ये टूने, ये सब किस लिए है? इसीलिए है कि हसद की आग में जले हुए हैं, ताज्जुब है। दूसरा, ये आगे नहीं लगे, इसको गिरा दो, पकड़ लो, मार दो, लड़ा दो, मगर मेरा मफाद पूरा होना चाहिए। आज मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु मस्जिद नबवी में आए हैं, पता चला है कि बनी हनीफा कबीले का सरदार बांधा हुआ है। कहा क्या हुआ जी? उम्रे पे जा रहा था, रास्ते में अकड़ रहा था, हमने लाके बांध दिया। मेरे महबूब ने नमाज के बाद हाल पूछा है, कैफ़ हालुका या सुमामा, सुमामा तेरी कैफियत क्या है, कैसा लग रहा है? मुंह फेर लिया। आपने हाल पूछा सुमामा? मैंने हाल पूछा, उखड़ के बोला। कहने लगा मैं कुछ कहने लगा हूं। हाल पूछते हो, मेरी हालत ना बुलवाओ, अंदर की कैफियत कुछ और है। सरदार को बांधा, आग लगी हुई है। और सुनिए, मैं जो कहने लगा हूं मुझे कोई रोक नहीं सकता, बांधा हुआ हूं, जुबान नहीं बंदी कहूंगा। और पहले सुन लो, इन तख्तुल ज़्यादा में मेरा जवाब सुन के मारेगा, बदले में मेरी कौम मारेगी। मेरे पीछे हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी सरदारी चलती है। इन तुनइम अला शाकिरिन, हाँ ये सुन के बर्दाश्त करके छोड़ देगा तो फिर मैं कदरदानियां भी करना जानता हूं। मैं ललियों का बाल नहीं, डरावा भी और दूसरा पहलू भी, तरगीब भी तरहीब भी। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बर्दाश्त, जो जुमले बोले थे, आज कोई कह के तो देखे किसी सियासी सरदार को, किसी चौधरी को, कायनात के सरदार को कहा, सुनना चाहते हो? जिस दीन को तू लेके आया है, तेरे दीन से बुरा कायनात में मुझे दीन ही कोई नहीं लगता। और सुनिए, तेरे शहर से बदतरीन शहर कोई नहीं, माअल्लाह। मजीद सुनना चाहता है? ये जो चेहरा मेरी तरफ किया ना, मैं देखना नहीं चाहता, दुनिया के सब चेहरों से बुरा चेहरा तेरा है, माअल्लाह। नकले कुफर कुफर नबाशा। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीह में रिवायत जिक्र की। मेरे महबूब का सब्र देखिए, कहा यार ये मेहमान मेरा है, इसका खाना मेरे घर से आना चाहिए। 7 पहलवानों का खाना खाया उसने, दिया मेरे महबूब ने। अगले दिन हाल पूछा, जवाब हुई, अगले दिन पूछा, जवाब हुई। कहा छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। दीन पे भी बात हो रही थी, मदीने पे भी बात हो रही थी, और मेरे नबी के चेहरे पे भी बात हो रही थी। सब्र और बर्दाश्त
چھوڑ دیا گیا. اب ذرا اس کا نتیجہ دیکھیے. گیا ہے مکے کی طرف بڑھا ہے، راستے میں چشموں سے نہا دھو کے، ٹانگے پسار کے، پاؤں پانی میں ڈال کے، دماغ ذرا ٹھنڈا کر کے، تو کیا کرتا رہا ہے اور وہ کیا کرتا رہا ہے. تیرے جملے، تیرے تیر، تیرے نشتر اور اس کا حوصلہ اور اس کا صبر، یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا. واپس لوٹ آیا، ہاتھ بڑھایا، بیعت کی. لوگوں یہ ہوتے ہیں برداشت کے نتیجے. بگڑے بگڑے نواب بدلے، بڑے بڑے چودھری بدلے، اکڑو خان بگڑو خان بدلے، نواب اور سردار بدلے، ملک کے حالات بدلے، اور تیرے پیمبر کی ان رحمتوں نے کہ تلوار لے کے گردن کاٹنے کے لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں یمنعک منی، بول محمد آج تجھے کون بچائے گا. مگر میرے پیمبر کی برداشت کہ جب تلوار محبوب کے ہاتھ میں آئی تو کہا جا تجھے معاف کیا. یہ حوصلے. وہ اکاشا جو جان لینے آیا تھا، سر کی قیمت 100 اونٹ تھی، کیا کہا تھا؟ کہا وہ وقت تو دیکھے گا جب کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹیں گے، تخت و تاراج سب بکھرے گا اور بادشاہوں کے کنگن میرے شہر مدینے میں آئیں گے اور تو پہنے گا. حضرات یہ دن بھی دیکھے تھے اکاشا، اس لیے نہیں سراقہ بن مالک نے، تو اس لیے میں اور آپ اپنے وطن کے لیے، مٹی کے لیے، دھرتی کے لیے، قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، مذہب کے لیے، زبان کے لیے، عقیدے کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کے اعلی کار نہیں بنے. یہ سیاسی رفاقتیں، یہ وابستگیاں، یہ دینی اختلافات، یہ مذہبی اختلافات، یہ ذاتی خاندانی کوئی بھی ہے، اس کو ایک حدود اور دائرے میں رہ کے برداشت